یہ بات ہے 17 ستمبر 2005 کی کہ ہندوستان نے کچھ پاکستانی قیدی واگا بارڈر کے راستے سے پاکستانی حکام کے حوالے کیے۔ ان کو واگا بارڈر سے موصول کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ سے کوئی نہ کوئی فرد آیا ہوا تھا۔ ان قیدیوں کے پاس سامان کی گٹھلیاں تھیں جن میں شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن ان قیدیوں میں سے ایک قیدی ایسا بھی تھا جس کو نہ تو کوئی لینے آیا تھا اور نہ ہی اس کے پاس سامان کی کوئی گٹھلی تھی۔ اس قیدی کی عمر تقریباً 65 سال تھی۔ اس قیدی کے سر کے بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے شاید عرصہ دراز سے ان بالوں نے تیل اور کنگھی کی شکل بھی نہ دیکھی ہو۔ اس بوڑھے قیدی کے جسم میں ہڈیوں پر کھال کے علاوہ گوشت کا نام و نشان بھی نہ تھا، لیکن اس بوڑھے قیدی کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب سی چمک تھی اور چہرے پر خوشی کے اثرات۔ آنکھوں میں چمک اور چہرے پر خوشی کے اثرات شاید اس وجہ سے تھے جیسے بوڑھے کو اب یقین ہو گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کو اب اپنے وطن کی مٹی نصیب ہوگی۔ جب سب قیدی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں تو یہ بوڑھا قیدی ایک حیران کن منزل تلاش کرنے نکل پڑتا ہے۔ یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر یا کسی رشتہ دار کے گھر میں جانے کی بجائے پاکستان آرمی کی کشمیر ریجمنٹ میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ چونکہ اس بوڑھے قیدی کی زبان کٹی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر لوگوں سے پتہ پوچھتا اور لوگ اس کو بوڑھا سائل سمجھ کر اس کی منزل تک پہنچانے میں اس کی مدد کرتے تھے، اور یوں یہ پوچھتا پچھاتا کشمیر ریجمنٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد یہ بوڑھا قیدی ایک عجیب و غریب سا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اس دعوے کے پیش نظر اس کو کشمیر ریجمنٹ کے کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ کمانڈر کے دفتر میں داخل ہوتے ہی یہ اپنی ساری توانائی اکٹھی کر کے ایک نوجوان سپاہی کی طرح کمانڈر کو سلیوٹ کرتا ہے۔ کمانڈر کو سلیوٹ کرنے والا یہ بوڑھا قیدی آخر ہے کون اور یہ ہندوستانی جیل تک کیسے پہنچا؟ اس بوڑھے قیدی کا 65 کی جنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور دوران قید اس بوڑھے قیدی نے کیسے کیسے مظالم برداشت کیے؟ میں ہوں شعیب مشتاق اور یہ بھی پاکستانی ہے سیریز کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کسی عظیم پاکستانی قیدی کی داستان سنائیں گے۔ کمانڈر کو سلیوٹ کرنے کے بعد یہ بوڑھا قیدی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھتا ہے کہ سپاہی مقبول حسین نمبر 335139 ڈیوٹی پر حاضر ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ جب کمانڈر اس بوڑھے کی یہ تحریر پڑھتا ہے تو وہ حیرانی سے کبھی اس بوڑھے کے چہرے کی جانب دیکھتا ہے جس نے کچھ ہی دیر پہلے اس کو ایک نوجوان سپاہی کی طرح سلیوٹ کیا تھا، اور کبھی اس تحریر کی جانب دیکھتا ہے۔ اسی تجسس میں کمانڈر اپنے سپاہیوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ پرانی فائلیں کھولی جائیں اور اس نمبر کو تلاش کیا جائے۔ جب یہ نمبر تلاش کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بوڑھا قیدی کوئی عام نہیں بلکہ پاکستان آرمی کا وہ ہیرو ہے جس نے 65 کی جنگ لڑی اور دوران جنگ یہ زخمی حالت میں ہندوستانی فوجیوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کو جنگی قیدی بنا کر ہندوستانی جیل میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 سے قبل مقبول حسین کی مدنی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کچھ چھٹیاں گزارنے اپنے گھر آیا ہوتا ہے کہ اسی دوران ملکی سرحدی حالات کافی خراب ہونے کی وجہ سے مقبول حسین کو واپس بلوا لیا جاتا ہے۔ واپسی پر مقبول حسین اپنے بھائی مکھن خان اور اپنی والدہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جب اگلی بار چھٹی گھر آئے گا تو اپنے ماتھے پر شادی کا سہرا ضرور سجائے گا، لیکن شاید اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی قسمت میں شادی نہیں ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کیپٹن شیر خان کی قیادت میں پاکستان آرمی کا ایک دستہ ہندوستانی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے کشمیر کے راستے سے ہندوستان جاتا ہے اور مقبول حسین بھی اسی دستے کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب یہ دستہ ہندوستانی چوکیاں تباہ کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں مقبول حسین کی ٹانگ پر گولی لگ جاتی ہے۔ گولی لگنے کی وجہ سے مقبول حسین زخمی ہو جاتے ہیں۔ مقبول حسین کے ساتھی مقبول حسین کو کندھوں پر سوار ہونے کا کہتے ہیں، لیکن مقبول حسین جواب دیتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتا بلکہ میں یہیں پر رک کر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوں اور آپ کے لیے ایک محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں۔ لیکن مقبول حسین کے ساتھی اس کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جب مقبول حسین یہ جان لیتے ہیں کہ اس کے ساتھی اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تو مقبول حسین ایک چال چلتے ہیں اور خود کو ایک گہری کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظروں سے خود کو اوجھل کر لیتے ہیں۔
جب مقبول حسین کے ساتھی واپس آ جاتے ہیں تو مقبول حسین کھائی سے باہر آ کر دوبارہ دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسی دوران دشمن کی جانب سے پھینکا ہوا ایک بم پھٹنے کی وجہ سے مقبول حسین شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ شدید زخمی حالت میں مقبول حسین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ہندوستانی فوجی مقبول حسین کو ہندوستانی جیل میں ڈال دیتے ہیں اور جنگی قیدی بنا دیتے ہیں۔ 1965 کی جب جنگ ختم ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی لسٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے تیار کی گئی پاکستانی قیدیوں کی لسٹ میں مقبول حسین کا نام نہیں ہوتا اور نہ ہی 1971 کی جنگی قیدیوں کی لسٹ میں مقبول حسین کا نام آتا ہے۔ جب عرصہ دراز تک مقبول حسین کے بارے میں کوئی خبر نہیں آتی تو پاکستان آرمی مقبول حسین کا نام 65 کی جنگ کے گمنام شہیدوں میں خندہ کر دیتی ہے۔ دوران قید مقبول حسین پر انسانیت سوز مظالم کیے جاتے ہیں۔ چونکہ مقبول حسین کا نام جنگی قیدیوں کی لسٹ میں نہیں ہوتا، اس لیے ہندوستانی فوجی قیدیوں کے بین الاقوامی قانون جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبول حسین پر ایسے ظلم کرتے ہیں جن کو سن کر انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ مقبول حسین نے اپنی زندگی کے 40 سال ہندوستانی جیل میں قید میں گزارے۔ مقبول حسین کو 4x4 کی کوٹری میں قید کر دیا گیا تھا، جس میں وہ نہ تو صحیح طرح بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی لیٹ سکتے تھے۔ جب ہندوستانی فوجی مقبول حسین سے پاکستانی راز پوچھتے تو مقبول حسین کچھ بھی نہ بتاتے۔ ہندوستانی فوجیوں کی انتہائی کوشش کے باوجود جب وہ مقبول حسین سے کچھ بھی نہ پوچھ سکے تو وہ یہ کہتے کہ کہو پاکستان مرد آباد۔ لیکن اپنے وطن کی محبت میں گرفتار یہ شخص اپنی ساری توانائی اکٹھی کر کے زور سے نعرہ لگاتا ہے کہ پاکستان زندہ باد۔ ہندوستانی جیل میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ سن کر ہندوستانی فوجی طیش میں آ جاتے ہیں اور وہ غصے میں آ کر مقبول حسین سے کہتے ہیں کہ تم اپنی جان کے دشمن کیوں بن رہے ہو؟ تم کو پتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو مقبول حسین مسکرا کر جواب دیتے ہیں تم جو چاہو مرضی کر لو، لیکن میں یہی نعرہ لگاؤں گا، کیونکہ جب میرے اسلاف نے میرا یہ وطن پاکستان بنایا تھا اس وقت ایک نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر میں پاکستان کو مرد آباد کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو مرد آباد کہوں گا، جو کہ میں ہرگز نہیں کہوں گا، اور جب تک میرے جسم میں جان ہے میں یہی نعرہ لگاؤں گا، پاکستان زندہ باد۔ جب مقبول حسین پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے سے باز نہیں آتے تو ہندوستانی فوجی ظلم کی انتہا کرتے ہوئے مقبول حسین کی زبان بہت ہی بے دردی سے کاٹ دیتے ہیں۔ جب مقبول حسین کی زبان کاٹ دی جاتی ہے تو مقبول حسین اپنے ہاتھ کی انگلی کو قلم بنا کر منہ میں موجود خون کو سیاہی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جیل کی دیوار پر خون سے لکھ دیتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ اپنے وطن سے اس قدر محبت کو دیکھ کر ہندوستانی فوجیوں کے سینوں میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ اپنی اس آگ کو بجھانے کے لیے مقبول حسین کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن پلاس کی مدد سے کھینچ کر نکال دیتے ہیں۔ ہندوستانی جیل میں مقبول حسین پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں، لیکن مقبول حسین نہ تو اپنے ملک کے کوئی راز بتاتے ہیں اور نہ ہی اپنے وطن کے خلاف کوئی نعرہ لگاتے ہیں۔ اپنی قید کے آخری سالوں میں مقبول حسین اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ جب ہندوستانی فوجی یہ جان لیتے ہیں کہ مقبول حسین اب ان کے لیے کسی کام کے نہیں تو وہ مقبول حسین کو 17 ستمبر 2005 کو رہا کر کے پاکستان بھیج دیتے ہیں۔ اپنے وطن کی خاطر اذیتیں برداشت کرنے والے اس پاکستانی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 2008 میں ISPR کے تعاون سے ان کی زندگی پر ایک ڈرامہ سیریل بنایا جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کو ون ٹی وی اور پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جاتا ہے۔ اپنے وطن کی خاطر دکھ اور مصیبتیں جھیلنے والے اس عظیم پاکستانی قیدی کو 23 مارچ 2009 کو آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ستارہ جرأت سے نوازتے ہیں۔ عرض پاک وطن پاکستان کی خاطر دکھ اور مصیبتیں برداشت کرنے والا یہ عظیم پاکستانی 28 اگست 2018 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو اس عظیم پاکستانی قیدی کی یہ بایوگرافی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل انوویٹو لرننگ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔